صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 711۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم کے پاس جاتے اور انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 712۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں مبتلا ہوئے تو آپ کے پاس حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کی اطلاع دینے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر ایک نرم دل آدمی ہے، اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے اور قرات پر قادر نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ میں نے پھر وہی عرض کیا تو آپ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا تم تو یوسف علیہ السلام والی عورتوں کی مثل ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھانا شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے باہر تشریف لائے، گویا میں اس وقت بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ نماز پڑھتے رہو، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ پیچھے ہٹ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو آپ کی تکبیرات سناتے تھے۔ محاذر نے امام امشت سے روایت کرنے میں عبداللہ بن داؤد کی مطابقت کی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 713۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کے پاس نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک نرم دل انسان ہے، اس لیے جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے۔ اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دے تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ عرض کریں کہ حضرت ابو بکر ایک نرم دل انسان ہے، اس لیے جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے، لہٰذا اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیں تو بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا تم یوسف علیہ السلام کے ساتھ والی عورتیں معلوم ہوتی ہو، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز کا آغاز کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر کچھ تخفیف محسوس کی، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور دو آدمیوں کے سہارے چل پڑے۔ آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے جاتے تھے تان کا آپ مسجد میں داخل ہوئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی آہٹ سنی تو پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے۔ گویا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے تھے اور لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 714۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر علیحدہ ہو گئے۔ آپ سے ذوالجدین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا ذوالجدین سچ کہتا ہے؟ لوگوں نے ہاں میں جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور 2 رکعات مزید پڑھ لی، پھر سلام پھیرا، اس کے بعد تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدے پہلے سجدوں کی طرح تھے یا ان سے کچھ طویل تھے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 715۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ دی۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت اور پڑھ لی، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے سہو کیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔